قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے. ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی. یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے, ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے, اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے. اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور آج اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے, یعنی یاجوج اور ماجوج. آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا, لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے. یاجوج اور ماجوج کون ہیں, یہ کیسے دکھتے ہیں, رہتے کہاں ہیں, آئیں گے کب, اور بہت کچھ. دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے, جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر. کافروں میں نمرود اور بخت نصر, جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے, اور حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے. آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے. قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہے. یہ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے, اور ان 3 سفروں کا حال ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے, جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے. پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. تو حضرت ذوالقرنین اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں. حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا, مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا. حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے کیونکہ مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے. وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے, اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے. جیسے ہم سمندری سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے, لیکن مغرب کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا. وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی. اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی. یہ سفر مشرق کی طرف تھا, یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے, زمین کے اندر چلے جاتے, اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے. یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے حضور بھی اسلام کی دعوت پیش کی. وہاں پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی, لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا. اب ان کا تیسرا سفر شمال کی طرف تھا. آپ چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی. ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں. یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جس کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کی کل 10 حصے ہیں, ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں, باقی 1 حصہ انسان ہے. اب ذرا غور کریں کہ اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان 7 ارب لوگ رہتے ہیں, تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں, اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے. ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کے 3 گروہ ہیں, ایک تعوین, دوسرا تاریز اور تیسرا منسک. اور ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں اور جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں.
और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्म सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि कयामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कयामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज न आ जाएं। यहाँ आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा, हजरा अस्वद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो इन 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएंगी। ये चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकत रूए जमीन से उठ जाएगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा जरा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे है, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी होंगी? तो उनका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज और माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोह तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब और गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सुखा देंगे। जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें। फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाए और वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए?
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔